آج کی جو رات ہے جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، مشہور ہے کہ اس رات میں سال بھر کے آجال لکھے جاتے اور ارزاق لکھے جاتے اور آنے والوں کے اور جانے والوں کے اور تکلیفوں کے اور راحتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس میں طرفین کے علماء ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کو بالکل دروغ قرار دیتے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، کہ کوئی حقیقت نہیں، اور ان کے متبعین میں سے بعض لوگ ہیں جو لوگوں کو اس رات کی عبادت سے منع کرتے یا اس دن کے روزے سے منع کرتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ یہ رات ثابت ہے، اور اس کے ثبوت کی 3 دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1400 سال سے اسلام اور اسلامی کتابوں کے اندر اس کا ذکر خیر ملتا ہے۔ فقہائے کرام نے لیلۃ النصف من شعبان ہدایہ کے اندر موجود ہے، متبرک راتوں میں سے اس کو گنا ہے۔ کس چیز کا تبرک ہے پھر؟ اور لوگ ہڑبونگ مچاتے اور مسجدوں میں نعرے لگاتے اور جشن کرتے اور قبرستانوں کی صفائی ہو رہی ہے، بدعتی اور دوسرے عناصر انہیں دیکھ کر کے بعد بزرگوں نے شاید اس خیال سے کہ کئی بدعت سے جان چھوٹے، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص چھرا غلط استعمال کر لے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پھل بھی نہ کاٹا جائے، گوشت بھی نہ کاٹا جائے اور چھرے کو گھر سے مارکیٹ سے باہر نکالا جائے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بڑے علماء میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، آیت من آیات اللہ، انہوں نے شرح ترمذی کے اندر لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت میں احادیث آئی ہے، روایات ہے، وَلَهَا فَضْلٌ کبیر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ صاحب کے پائے کے بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنے مقالات میں 2 مقالے رکھے ہیں، فضیلت لیلۃ النصف من شعبان، اور بڑے بڑے اکابر محدثین کی عبارتیں نقل کی اور فرمایا کہ اس میں 8 حدیثیں ہیں، 5 واقعی کمزور ہے لیکن 3 حدیثیں بالکل صحیح ہیں، جن سے رات کی فضیلت اور دن کے روزے کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض روایات میں ہے کہ ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نوافل کے برابر ہے، تو مسئلے سیکھو، 100 رکعت تم کب پڑھو گے؟ 2 دن اور بھی آ جاؤ تب بھی نہیں پڑھو گے۔ اور کہتے ہیں کہ علم کا ایک باب، جیسے تفسیر کا ایک باب، فضائل کا ایک باب، اس کی اہمیت کا ایک باب، اس کی فضیلت کا ایک باب، اس رات کے ثبوت کا ایک باب، اس رات کے آداب و احترام اور اس میں اعتدال اور میانہ روی کا ایک باب اگر سمجھ لیا جائے تو 1000 رکعت نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ یا اللہ! تو میں نے بھی اس خیال سے کہ آج کی نشست میں اسی سے متعلق مسائل بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو اور ان کے توسط سے ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بھاوجوں کو بھی گھروں میں علم کی روشنی نصیب ہو جائے اور وہ بھی 100 رکعت نوافل اور 1000 رکعت نوافل کا ثواب حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے احسانات کے قبیل میں سے ہیں۔ جس طرح آدمی کتنی محنت کرتا ہے اور کتنی مشقت کرتا ہے اور وہ اول سے لے کے اخیر تک قرآن شریف پڑھتا ہے، ایک قرآن پڑھ لیا، بہت بڑا کام ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن حدیث میں کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے، 1/3 ہے، تو علماء کہتے ہیں اگر یہ 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو بھی ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے تو کم خرچہ نہیں ہوتا عمرہ کرنے کا، اور حج کا تو سرکاری اعلان 3.5 لاکھ کا ہوا ہے۔ 1 لاکھ اور 3.5 لاکھ ہم فقیر و عاجزوں کے لیے مہیا کرنا کوئی آسان کام ہے؟
لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب آدمی عمرہ کرتا ہے کتنے جلوے پاتا ہے. عمرے اور حج کی فضیلت کے بیان سے زبان عاجز ہے، انسانی تگدو میں نہیں کہ وہاں کے احوال. بلکہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اگر کسی کو اتنا تھوڑی دیر نصیب ہوتی ہے کہ کعبہ شریف کے ایک دروازے سے اس کو داخل ہو رہا ہے اور دوسرے گیٹ سے نکلنے کا وقت مل رہا ہے تو بھی انکار نہ کرے. مغفرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ تھوڑی دیر بھی کافی ہے. اس پر بھی فخر و شکر کرے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ یہ بھی نصیب نہ ہو جائے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات، اس کے فضائل ثابت ہے. لوگ انفرادی عبادت کر سکتے، بعض جگہ نفلوں کی جماعت ہوتی ہے، خلاف شرع ہے. بعض جگہ صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھتے، حرام ناجائز. نفل کی جماعت حرام ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ایک آدمی پڑھ رہا تھا اور ایک ساتھ کھڑا تھا تو خیر ہے، لیکن دو اور آ گئے تو سلام پھیر دے اور توڑ دے نماز. اور فرمایا کہ اس لیے کہ 3 آدمیوں کی تو پوری جماعت ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ اشتہارات نکالتے ہیں، اخبارات میں اعلانات کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ بدعات سے اور فسق و فجور سے اور خاص کر عبادت کے رنگ میں محفوظ فرمائیں. یہ جو پٹاخے پھوٹتے ہیں اور ان راتوں کے اندر قسم قسم کی یہ آتش بازی ہوتی ہے، شاید آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہے. یہ ہندوؤں کا رسم ہے. اور ہندوؤں کا رسم کیوں ہے اس کو سن لو، صرف ہنسنے سے کچھ نہیں ہوگا. دیر تک آپ ہنس لے تو ایک پائی بھی آپ کو نہیں ملے گی. سنجیدگی سے سن لے تو نسل آباد رہے گی. چونکہ اسلام میں یہ ہے کہ متبرک راتوں کے اندر سکون ہو، آرام اور راحت ہو. بخاری شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی آ رہے تھے کچھ ضروری مسئلہ بیان کرنے کے لیے. آپ نے راستے میں دیکھا کہ 2 مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تو میں کر رہے تھے اور غصے ہو رہے تھے. آپ بہت غمگین ہو کر کے آئے، ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ مجھ سے وعدہ ہوا تھا کہ لیلۃ القدر کی متعین گھڑی کہ وہ 21ویں ہے یا 23ویں، 25 ہے یا 27 یا 29، ایک ہی رات متعین کر کے دوں گا. لیکن میں نے دیکھا کہ 2 آدمی راستے میں زور زور سے چلا کے ایک دوسرے پر گرم ہو رہے تھے. حق تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے اس امت کو دینے کی. ان کے ہاں تو ایسی بے اعتدالی. دونوں صحابہ تھے، مسلمان تھے، بے قصور تھا. ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہماری اس غلطی سے اتنی بڑی پکڑ ہوگی. اور یہ چونکہ مسلمانوں نے اس رات کو بڑی محبوبیت سے، بڑے سکون سے منانے کی کوشش کی. آگے دلیل سن لو. دوسری دلیل یہ کہ ہماری فقہ میں ہے کہ متبرک راتیں مسجد میں منانا مکروہ ہے. اجتماع کرنا مسجدوں میں کراہت سے خالی نہیں ہے. نور الاضاء فقہ کی پہلی کتاب ہے، اس کی عبارت سن لو. وَيُكْرَهُ إِحْيَاءُ اللَّيَالِيَ الْمُتَبَرِّكَةِ وَاجْتِمَاعُهَا فِي الْمَسَاجِدِ. متبرک راتوں کے لیے اکٹھے ہونا اور ساری رات مسجدوں میں جاگنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں بھی ہڑبونگ پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی بدنظمی ہوتی ہے. وہاں ایک لیٹا ہوا ہے، ادھر ایک پڑا ہوا ہے. چونکہ مسلمانوں کے ہاں متبرک راتوں کے اندر بڑا سکون، بڑی راحت اور بڑا وقار کے ساتھ راتیں منائی جاتی تھی. اس واسطے ہندوؤں نے پٹاخے پھوٹنا اور شرشریاں چھوڑنا اور آگ برسانا شروع کیا تاکہ ان کی راتوں کی فضیلتیں ختم ہو جائے. ملک آزاد ہو گیا لیکن نظریہ آزاد نہیں ہوا. جتھے دکھو تھی اوتھے انکل ہوتی، جہاں تھے وہی چلتا ہے. ہمارے مسلمان بھائی غلطی سے کر رہے ہیں، نہ وہ ہندو ہیں، وہ ہندوؤں پہ لعنت بیچتے ہیں.
لیکن انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں لوگ زبردست سونے کے اور یاقوت و مرجان کے کان ہیں، معدنیات کے خزانے ہیں، کاش کہ ان کو دین سمجھا دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نوافل کے برابر ہے، اور علم کا ایک باب پڑھنا 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی گھروں میں اتنا ماحول مہیا نہیں ہے، تو گھر تو آپ کا ہے، گھر میں تو آپ اور آپ کے بال بچے رہتے ہیں۔ اپنے گھر میں جیسے آپ نے ٹی وی کی جگہ بنائی ہے، اس طرح آپ نماز کی جگہ بنا لیں، اور وہاں گھر کی بیویاں نماز پڑھے، چھوٹے بچے قرآن شریف وہیں پڑھے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ پیشاب کرنے والے بچے وہاں نہیں پہنچیں گے، تو تخت پوش رکھ لے۔ پرانے زمانے میں چبوترا بنتا تھا جس کو صوفہ کہتے ہیں، پیغمبر کی مسجد کے ساتھ بھی ایک اونچی جگہ بنی تھی، اس کو صوفہ، جس کو اردو کے اندر چبوترا کہتے ہیں اور پشتوں میں دن گاچا کہتے ہیں، تاکہ گھر کی مرغیاں وہاں جا کے بیٹ نہ کرے، چھوٹے بچے رینگتے وہاں جا کے پیشاب نہ کرے۔ تو گھر کے اندر عبادت کی جگہ تو ہونا چاہیے۔ قرآن کریم سورۃ یونس میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر نماز کی جگہ بنا لو۔ علماء دین کہتے ہیں کہ فرعون ان کو باہر مسجد نہیں بننے دیتا اور نہ مسجد میں نماز پڑھنے دیتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں کو ایسا بنا لو جس میں عبادت کرنا آسان ہو۔